تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یعنی سورج نکلنا نہیں چاہیے، تو یہ کام یہ عمل آپ کر لیں۔ درود تو مست ہے، درود کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول آخر درود 3 دفعہ تعداد میں درود پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ تو درود اول آخر 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ، 110 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو کیسا بھی مسئلہ ہو، جائز مسئلہ ہو، کیونکہ اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں سورہ الم نشرہ میں جو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ان کاموں کو آسان کر دیتے ہیں جو مشکل میں آ گئے ہوتے ہیں، ہم تمہارے مشکل کاموں کو آسان کرتے ہیں، یسرا مشکل کاموں کو آسان کرتے ہیں۔ تو اللہ 2 دفعہ پورے قرآن میں، یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ 2 دفعہ ایک کے بعد ایک فوراً، یعنی اگر کسی کو پہلی آیت میں یقین نہیں آ رہا تو دوسری میں فوراً ہی اللہ دوبارہ زور دے کے فرما رہا ہے۔ تو یقیناً یہ معصومین نے بتایا ہے۔ اچھا یہ بتا وہی سکتے ہیں جو وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، اور میں کیا کروں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے کہ یہ بتا وہی سکتے ہیں جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے آپ کو مسائل کا حل نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ میں چیلنج کر کے یہ بات کرتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ 14 وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ یہ 14 وہ ہیں جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے، پڑھے کسی سے بھی نہیں ہے، پڑھاتے پوری کائنات کو ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یعنی کسی سے بھی نہیں پڑھے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ یعنی اگر صرف اتنی سی بات کو سمجھ لیں، اتنی سی بات کو سمجھ لیں کہ ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے بتاتے ہیں سارے مسئلے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، تو وہ افضل ہوگا جو اللہ کا پڑھایا ہوا ہے، یا وہ افضل ہوگا جو چھوٹا سا مسئلہ بھی بیٹی سے پوچھ کے بتا۔ آپ کا سلامت رکھتے جن کی تعریف پہ نگاہ ہے وہ بیان فرمائیں گے اور داد دیں گے۔ اچھا بہت سے لوگ اس لیے کاشف بھائی خاص ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو 50 دفعہ سنی کی بات ہے، نہیں، اس لیے اس کو دہرائیں، میں پڑھ کے دہراؤں، آپ داد دے کے دہرائیں۔ خدا سلامت رکھے۔ نہیں بھائی آپ پہلی دفعہ مجلس میں آئے، آپ روز رہے ہوں گے لیکن چھپے ہوئے ہوں گے کہیں، ٹرسٹی حضرات بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے، بہت نورانی شخصیت۔ جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں بیان کروں، مجھ سے مراد جو بھی خطیب ہو، آپ داد دے کے اسے یاد دہانی کریں تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یاد رکھیں گے تو دوبارہ نہیں پوچھیں گے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص، اچھا سورہ اخلاص کی بہت خصوصیات ہیں۔ سورہ اخلاص وہ واحد سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مولا علی سے نسبت دی ہے، اور فرمانے نبی نے نسبت دی ہے۔ اگر یاد ہو تو میں ورنہ پھر دوہرا دوں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مثل علی فی الناس، علی کی مثال قبلہ انسانوں میں ایسی ہے، علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد، اور فرمایا انسانوں میں علی ایسے ہیں جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد۔ تو اب قل ہو اللہ احد کی مثل قرآن ہی میں کوئی دوسری لا دیں تو ہم علی کی مثل کوئی اور مان لیں گے۔ آپ کو صداقت
مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوار انوار صاحب تشریف لائے ہیں، اگر وہ پیچھے بیٹھے ہیں تو آگے آ جائیں۔ نہیں، یہ انوار جعفری ہیں، وہ انوار غالباً بصری ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ باکس باندھا ہوا ہے، لیکن خیر اگر نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، خدا میں سلامت رکھیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں ہماری ملت میں، کمشنر تھے آپ کے لاڑکانہ کے، تو مجھے کچھ ایسا لگا خدا سلامت رکھے۔ ایک کمشنر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 2 حج انہوں نے میرے ساتھ کیے ہیں، اس لیے اگر وہ ہیں تو آگے آ جائیں۔ خدا سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ احد جیسی کوئی سورہ ہی نہیں ہے، علی جیسا کوئی امام نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایک تھوڑی سی تشریح اور کر دوں، کیا کروں، یہ سوال میں کہیں پوری مجلس نہ ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے واجب نمازوں کے علاوہ، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ایک حصے قرآن کا ثواب ہے۔ یعنی واجب نمازوں کے علاوہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیں چلتے پھرتے، آپ یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے 3 دفعہ پڑھ لیں گے، مگر پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ گاڑی تک نہیں بیٹھیں گے، آپ نہ معلوم کتنی دفعہ پڑھ لیں گے۔ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے ایک حصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو 2 مرتبہ واجب نمازوں کے علاوہ پڑھے گا اسے آدھے قرآن کا ثواب ملے گا، یعنی جو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب بچوں کی سمجھ میں آیا یہ ہم مولوی بیٹھتے کیوں کہتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، یعنی بہت چھوٹی سی آسان سی بات ہے۔ اکثر باتیں تو ہوتی ہیں کہ سبھی مولوی پڑھواتے ہیں، مولانا ایسا ہے نہیں، سبھی پڑھواتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ الحمد کیوں کہ سورہ الحمد ایک دفعہ پڑھنے کا ختم قرآن کا ثواب ہے، اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے کا ختم قرآن کا ثواب۔ تو آپ بیٹھتے ہی اپنے مرنے والوں کو 2 قرآن مجید ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ جو علماء نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، میں کیا کروں، یہ سہیل بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، مگر میں کیا کروں، اب آگے یہ تو بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے بھائی مسلمان کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یعنی جب ہم مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم فضائل پڑھ رہے ہو، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، یعنی ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ پھر جملہ کروں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ تو علامہ حضرت زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو علی کو
السلام کو جو کہتے ہیں نا بھائی ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے، تو علامہ حضرت زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کو بھی لگا کے مانتا ہے، فلاں کو بھی مانتا ہے، فلاں کو بھی مانتا ہے، فلاں کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کو بھی لگا کے مانتا ہے. علامہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے. جو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے. وہ کہتا ہے مولا علی کو بھی لگا کے نہ مانو، مولا علی کو ہی لگا کے مانو. جو مولا علی کو ہی لگا کے مانے گا نا وہ علی ہی کو مانے گا، وہ علی کے غیر کو نہیں مانے گا، وہ علی ہی کو مانے گا. اچھا وہ فرماتے ہیں جو علی کو ہی نہیں، علی کو بھی نہیں ہی لگا کے مانے، یہاں تک تو ان کا جملہ ہے. اب اگلا جملہ مجھ طالب علم کا ہے، اگر کوئی ناراض نہ ہو، اب اپنوں کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، جو علی کو صرف ہی لگا کے مانتا ہے، میں علی ہی کو مانتا ہوں، اس کا ایمان بھی آدھا مکمل ہے. بہت سخت بات کرنے جا رہا ہوں، دانت تو کم ہو گئے. جو علی کو ہی لگا کے مانتا ہے، کہ کہتا ہے میں علی ہی کو مانتا ہوں، وہ اس کا ایمان بھی آدھا مکمل ہے، کامل نہیں ہے. دلیل دے دوں؟ جو علی کو ہی لگا کے مانتا ہے کہ میں علی ہی کو مانتا ہوں اور علی کی بھی مانتا ہے، یعنی علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے، وہی کامل الایمان ہے. دلیل بھی ہے، حدیث بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جو علی کو صرف زبان سے مانتا ہے اس کا ایک حصہ ایمان مکمل ہے. حضور کی حدیث ہے، جو علی کو صرف زبان سے مانتا ہے، صرف علی علی کرتا ہے، اس کا ایک حصہ ایمان مکمل ہے. اور کیجیے گا کوئی ناراض نہ ہو، نبی کا فرمان ہے جو علی کو زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، اس کا آدھا ایمان مکمل. سخت بات، اب سخت بات میں بھی دیکھیں کیسے ڈال دیتے ہیں. جو علی کو زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، اس کا ایمان آدھا مکمل ہے. بہت سخت بات ہے، کوئی ناراض نہ ہو. نبی فرماتے ہیں جو علی کو زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی مانتا ہے، وہ کامل الایمان ہے.
دائرے کے سوال کے چکر میں ہٹ گیا. یہ اس میں ایک اور سوال ہے کہ اس کا نام کیا تھا جس پہ لان کرنے کا حکم ہے؟ تو اس کا نام تھا کنفس. اس کے اوپر لان پڑھنے سے بیوی بہت راضی ہوتی ہے. کنفس، کنفس پر لعنت. کنفس، قاف نون فا زا، کنفس پر لعنت. اس کی تصویر جو پڑھتا ہے وہ روحانی بلندی حاصل کرتا ہے، اور جو روحانی بلندی حاصل کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. منیر صاحب جو انفس پہ لعنت کی ایک تصویر، یہ بھی اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور میں نے مثال دی تھی کبوتر ووٹر وہ کرتا ہے تو بیوی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے، اور چڑیا چہچہاتی ہے تو آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں. یہ تہذیب الاسلام مشہور کتاب ہے ہماری تہذیب الاسلام، اس میں یہ موجود ہے. تو بس کنفس پہ لعنت کی تصویر اللہ کو بیوی کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس کا ظلم اگر ہم بیان کریں تو اس کے ظلم بیان کرنے پہ مجلس سے ختم ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ یہ ظالم تھا جس نے کس انداز سے بیوی پر ظلم کیے. لیکن بہنوں، خدا تمام قاتلان بیوی پر قیامت تک لعنت نازل فرمائے. اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو. اب ٹائم کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پھر کبھی کہاں گئے حسن بھائی، پھر کبھی انشاءاللہ توفیق دی اللہ نے تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہم بھی مولا کے جو ہم پر حقوق ہیں وہ تو بیان کر ہی نہیں پائے. اعتراضات کے جوابات بھی کچھ ہی دے پائے. کہتے ہیں کہ جناب اتنا عرصہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہم نے اس کی بھی دلیل دی. کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کی بھی دلیل دی. کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کی بھی ہم نے دلیل دی. اور ایک جلدی سے دلیل بچوں کے لیے اور سن لیں، ٹائم کم ہے، کہ کثرت ظہور کا نام غیب ہے. کثرت ظہور کا نام غیب ہے. جو چیز جتنا ظہور رکھتی ہے اتنا ہی غائب ہے. سلامت رکھے. میں نے تھوڑی دقیق بات کی ہے تو بہت سے توجہ نہیں فرمائی. کثرت ظہور کا نام غیب ہے. جو چیز جتنا زیادہ ظہور رکھتی ہے اتنا ہی غائب ہے. پنکھے نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے؟ ہوا نظر آ رہی؟ بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں. نہیں بھائی پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہوا نظر آ رہی ہے؟ نہیں. ہوا ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو ہوا ہی بند ہو جائے. ایسا ہے بھائی. یہ سانس بھی ہوا ہے نا. اگر ہوا ایک سیکنڈ کے لیے حتماً بند ہو جائے، یعنی آپ کو محسوس ہوتی بھی نہ نظر آ رہی ہو لیکن ہوا ہوتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو انسان ہلاک ہو جائے. یہ سانس اندر ہی نہ جائے، ہوا نہ ہو، اندر والا سانس باہر ہی نہ آئے اگر ہوا نہ ہو. کثرت ظہور کا نام غیب ہے. یعنی جو جتنا زیادہ ظہور رکھتی ہے چیز اتنی ہی غائب ہے. اللہ کا ظہور ہر چیز میں ہے. سلامت رکھے. دیکھیے اب میں تھوڑا سا موضوع پہ پڑھ رہا ہوں تو بہت سے تھکے ہوئے ہیں. کثرت ظہور کا نام غیب ہے. اللہ کا ظہور ہر چیز میں ہے. آپ پھول سونگیں گے اس میں بھی اللہ کا ظہور ہے. یہ پہاڑ دیکھیں گے اس میں بھی اللہ کا ظہور ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے. ظہور ہر چیز میں، نظر کہیں نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کثرت ظہور کا نام غیب ہے. جو چیز جتنا زیادہ
اب کیا کروں میں؟ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے یہاں سے کوٹری بھی پڑھنی ہے مجلس، وہاں 11 بجے کا ٹائم ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ 11 بجے سے پہلے کسی حد تک تو کچھ تو موضوع کا حق ادا ہو کہ جناب کثرت ظہور کا نام غیب ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا ہوا کی کیا حیثیت ہے؟ امام سے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں، امام سے پوچھا کہ ہوا کی کیا حیثیت؟ امام فرماتے ہیں کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے۔ مولا نے ایک جملے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہوا زندگی کا ذریعہ ہے۔ اب میں دیکھوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے سنتے ہیں ہوا، امام فرما رہے ہیں ہوا زندگی کا ذریعہ ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ہوا مولا فرما رہے ہیں زندگی کا ذریعہ ہے، اور نظر کسی کو نہیں آتی۔ پتہ چلا جو نظر نہ آئے وہی زندگی کا ذریعہ ہے۔ بچے کو آپ نے بتایا 6 سال کا ہے، مولا زندگی عطا فرمائے کہ جناب کثرت ظہور کا نام غیب ہے، جو چیز جتنا ظہور رکھتی ہے اتنا غائب ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہوا زندگی کا ذریعہ ہے، اور ہوا تھوڑی دیر کے لیے حتماً بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے، مگر غائب ہے۔ اللہ نے ہوا کو غائب رکھ کر بتایا کہ کسی غائب کے ہونے پر غائب یہ مت سمجھنا کہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، یہ نہیں کہنا کہ جناب موجود نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا، ہوا نظر نہیں آتی اور موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مولا اس کی ذرا تشریح فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں سنو، جب تم سانس لیتے ہو تو یہ ہوا تمہارے منہ اور ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جاتی ہے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھیپھڑوں کے ذریعے سے یہ واپس حلق میں آتی ہے۔ یعنی ہوا پیٹ میں جاتی ہے، پھر پھیپھڑوں کے ذریعے سے واپس آتی ہے۔ جانا بھی زندگی ہے، آنا بھی زندگی ہے۔ اندر جانا بھی زندگی ہے، آنا بھی زندگی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کتنی اموات ایسی دیکھی ہیں، آج کل تو بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، خدا سب کے درجات بلند فرمائے۔ تو کسی کی سانس اندر گئی، باہر نہیں آئی، موت ہو گئی، اور باہر آنے کے بعد دوبارہ اندر نہیں گئی تو موت ہو گئی نا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کا اندر جانا بھی زندگی ہے، باہر آنا بھی زندگی ہے۔ تو غائب زندگی کا ذریعہ ہے، اور جو غائب کو نہ مانے تو وہی موت کا بھی ذریعہ ہے۔ میں اس پہ حدیث رکھتا ہوں، مشہور حدیث ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، زندہ رہیں، مہربانی۔ تھوڑی سی فلسفیانہ مجلس ہو رہی ہے، جناب جانا بھی زندگی ہے، سانس کا اندر، ہوا کا اندر جانا، باہر آنا بھی زندگی ہے، اور جو نہیں مانتا اس ہوا کو، اس غائب کو، اس زندگی کے ذریعے کو، تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے موت ہے۔ جو غائب کو نہیں مانتا اس کے لیے موت ہے۔ اور ایک بات یاد آ رہی ہے مولانا، آپ سے خاص دعا کا طالب ہوں، بزرگ عالم ہے مولانا نور الحسن صاحب، ان سے اور علماء جتنے صاحبان علم ہیں سب سے دعا کا طالب ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب وہ سانس ہوا کی صورت میں اندر جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے، پھر آپ کوئی جملہ کہنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب میں بات کر رہا ہوں نا، یہ لفظ بات میں نے 3 دفعہ کہا،
یہ جو میں لفظ بات کہہ رہا ہوں یہ پہلے میرے دماغ میں آئے گا. امام فرما رہے ہیں دماغ سے حلق میں جائے گا, اور جو پھیپھڑوں سے ہوا زبان پہ آئی ہے وہ ہوا اس جملے کو سوچے ہوئے کو جملوں میں بنا کے آواز بنا کے باہر نکالے گا. امام کا فرمان ہے. یعنی یہ جو ہوا ہے جو غائب ہے, اس کا مطلب ہے کہ غائب ہی نطق کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب ہے جو غائب کو نہیں مانتے وہ دنیا میں بھی گونگے ہیں, آخرت میں بھی گونگے ہیں. نسلوں میں یہ نعرہ رکھے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بولنے کا ذریعہ بھی, اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ہوا نہ ہو تو ہمیں نظر کچھ نہ آئے. اس کا مطلب ہے اگر غائب نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور تمہارا یہ ہوا جو یہ بھی ایک سائنس کا, جو سائنس کے طالب علم ہے وہ اس کو سمجھیں گے کہ دھوپ اور ہوا مل کر روشنی کیسے بناتی ہے. اور یہ بھی ایک جو سائنس کے طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دھوپ اور ہوا سے ہی روشنی کا ذریعہ ہے. تو پتہ لگا کہ آنکھوں والے بھی وہی ہیں جو غائب کو مانتے ہیں. ایک مثال یاد آ رہی ہے, تھوڑی سی دیر ہو جائے گی, کیا کروں, مجھے کبھی بھی پڑھوائیں تو ایسے کھلے ٹائم میں پڑھوائیں حسن بھائی, کہ 2-2.5 گھنٹے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. خدا سلامت رکھے. یہ ہمارے بزرگ جعفر چچا, انوار بھائی اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں, یہ جو جن کے نام میں نہیں لے پا رہا ہوں, ٹائم کم ہے, سب کی دعاؤں کا ثمر ہے. CBNC چینل میں ایک پروگرام آتا تھا, اس میں ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ دونوں بھائیوں کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی ہے. TV چینل پہ پوچھا, چچا یہ آپ کے خوش ہونے کی بات ہے. کسی نے ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ دونوں بھائیوں کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی. نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں, ان سب کو بتا رہا ہوں. کہاں گیا بچے تھے, ذہن نہیں آیا, تو ان بچوں کو بتا رہا ہوں جو چھوٹے بچے ہیں, کہ ہوسٹ نے پوچھا, خاتون تھی وہ, کہ آپ دونوں بھائیوں کو اللہ نے عزت اتنی کیوں دی ہے. تو میں نے اتنا سا جواب دیا کہ اس کی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن سے اپنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی. تو اگر بچے عزت چاہتے ہیں تو بزرگوں کی عزت کریں. سلامت رکھے. اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے, تو اپنے بزرگوں کی عزت کریں. جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, اچھا بزرگ جس گھر میں ہو نا سفید ریش, اس گھر میں, اب سفید ریش والے ذرا ہوشیار ہو جائیں, جس گھر میں مہربانی سفید ریش بزرگ ہوتے ہیں نا, معصوم کا فرمان ہے, اس گھر میں ڈیلی روزانہ 70 رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روزانہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں 70. یہاں تک تو امام نے فرما دیا, لیکن ایک بزرگ عالم نے اس کی تشریح بھی کی ہے. وہ فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ بزرگ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ اسٹار پلس نہ دیکھتا ہو.
तबसरे पढ़े जा सकते हैं, इतना इसमें मैटर है, क्योंकि जिसकी जितनी मुखालफत ज़्यादा होती है ना, आपको सलामत रखे, जिसकी जितनी, हमसे कहते हैं, कल भी वो एक हलाले की पैदाइश मौलवी टीवी पे बैठ के अपनी मस्जिद में दर्स दे रहा था, वो इसको भी आ गया, इस पे व्हाट्सएप पे भी आ गया उसके फोटो के साथ, मैं बात मेंबर पे नाम भी नहीं लूँगा। वो कह रहा था बैठा हुआ कि जनाब शिया हजरात जो है मौला हसन का तस्करा कम करते हैं, कन्फर्म हलाले की पैदाइश में साबित कर सकते हैं। से ले लीजिएगा वो क्लिप, कह रहा है कि जनाब शिया हजरात मौला हसन अलैहिस्सलाम का तस्करा नहीं करते, मौला हुसैन का तस्करा ज़्यादा करते हैं। तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं हम मौला हसन का तस्करा नहीं करते, तो आप हमें और कुछ नहीं, मौला हसन के कातिल का नाम मिंबर पे बताएं। एक और टीवी चैनल पे डॉक्टर पुरस्कार ने कहा था बहुत पहले, क्यों टीवी पे, कि शिया हज़रात जो है वो नबी का तस्करा नहीं करते, अली करते हैं, यानी अली का तस्करा ज़्यादा करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह नबी का तस्करा नहीं करते। तो मुझे इत्तफाक से मौका मिल गया था TV 1 पर दूसरे ही दिन जवाब देने का, तो मैंने कहा भाई एक बहुत बड़ा अपने आप को कुरान पर अथॉरिटी कहता है और वो ये कह रहा है कि जनाब शिया नबी का तस्करा कम करते हैं, अली का तस्करा ज़्यादा करते हैं। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सुने, मैं शिया ने हैदर कर्रार की नुमाइंदगी करते हुए ये जुमला कह रहा हूँ, मैं देखूँ पीछे वाले कैसे सुनते हैं कि हम शिया ने हैदर कर्रार मौला अली को मानते ही नबी की वजह से। ही नबी की वजह से है। नबी ने न उठाया होता कांधों पर, नबी ने न फरमाया होता मन कुंत मौला हो फअला अली, नबी ने न फरमाया होता ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। आपको सलामत रखे या दावत फिक्र ये है कि ये बात, ये हलाले की पैदाइश या किसी न मालूम किसकी पैदाइशों ने सोचा कैसे, ये उनके जहन में कैसे आई बात कि शिया जो है वो नबी का तस्करा नाउज़ुबिल्लाह कम करते हैं और अली का ज़्यादा करते हैं, मौला हसन का कम करते हैं, मौला हुसैन का ज़्यादा करते हैं। ये जहन में कैसे आई बात, दलील दे दूँ? ये जहन में ऐसे आई बात, हम उन्हें जवाब देते हैं कि आपने सोचने पे मजबूर हुए क्यों?
یہ مکافات عمل ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ جس کی دنیا میں مخالفت زیادہ ہوتی ہے اسی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ زندہ رہیں۔ بھائی آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، 14 میں سب سے زیادہ مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ مولا علی کی ہوتی ہے۔ عزاداری کی مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ مولا حسین کی۔ آپ مخالفت کرنا چھوڑ دیں، لہٰذا اب میں نے اگلا جملہ نہیں کہا کہ آپ مخالفت چھوڑ دیں گے تو ہم ذکر چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مخالفت چھوڑ دیں گے تو ہم دفاع چھوڑ دیں گے۔ بہت بڑی بات کہی آپ نے بھائی، دفاع کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جب کوئی آگے سے سوال ہی نہیں کرے گا تو دفاع کیسا؟ ہم ذکر اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ تو حلالی کی پہچان ہے۔ جس کے جو مسائل ہیں خدا سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بولنے کا ذریعہ بھی غائب، اگر بھول گیا تو چھوڑ دوں، نطق کا ذریعہ بھی غائب۔ اور امام فرماتے ہیں جو کچھ آپ پھیپڑوں کے ذریعے سے زبان تک ہوا آتی ہے، دماغ میں جو سوچتے ہیں وہ جملے بنتے ہیں، زبان وہ جملے بناتی ہے اس ہوا کی وجہ سے۔ جو آپ بولتے ہیں، اگلا جملہ کہہ دوں، امام فرماتے ہیں بھائی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ بولتا بنتا ہے اس غائب ہوا کی وجہ سے، اور جب بول چکتا ہے تو یہی ہوا اس جملے کو آپ کے کانوں تک پہنچاتی ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ دیکھیے یہ کانوں تک تو اب سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے غدیر میں 1,24,000 صحابہ کے سامنے من کنت مولا فہذا علی المولا کہا۔ میں لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں تو باہر والوں تک آواز جا رہی ہے، ابھی بند ہو گیا تھا تو آدھے مجمع تک میری آواز نہیں جا رہی تھی۔ کیوں نہیں جا رہی تھی؟ کیونکہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ جو غدیر میں بول رہے تھے ان کی زبان میں ہوا پر دسترس رکھنے کی طاقت ہے۔ باریک باریک سے جاتے ہیں، یہ اس طرف والے مجھ سے ناراض ہیں، یہ مینیجنگ ٹرسٹی صاحب کی وجہ سے غالباً، تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کو جو بچے دھات رہے تھے اسے کون نہیں مارا کرنا، کہ تم بھی دھات دو، تم بھی درود پڑھو، تم بھی نعرہ لگاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں غیر نہیں آیا ہے۔ ایک بڑا اچھا نعرہ ایجاد ہوا ہے، میں کہا کرتا ہوں اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں۔ دیکھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہر آدمی کہہ دے گا جو بھی مسلمان ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہر آدمی کہہ دے گا جو مسلمان ہے، نعرہ حیدری بھی ہر آدمی کہہ دے گا جو بھی لگا کے مانتا ہے۔ سے رات بات کر رہا تھا کہ اس نعرے کو زیادہ بڑھائیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ نعرہ ولایت جب لگے گا نا تو علی ولی اللہ زبان سے وہی کہے گا جو علی کو ہی لگا کے مانتا ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ اچھا دیکھنے کا ذریعہ بھی، سننے کا ذریعہ بھی،
بولنے کا ذریعہ بھی غائب ہوا ہے. اس کا مطلب ہے غائب ہی نطق کا ذریعہ ہے, غائب ہی سماعت کا ذریعہ ہے, غائب ہی دیکھنے کا ذریعہ ہے. 67 میں یا 76 میں, تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں, اچانک بات یاد آئی. آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی یہ گئے تھے حج پر. 67 حج پر گئے تھے. ایاز بھائی اور کیجیے گا, آپ آج مہمانداری کی وجہ سے لیٹ آئیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمارا ادھر آگے آ جائیے, آپ بھی آگے آ جائیں, ساتھ میں ایک اور درود پڑھ لیں محمد وعلی ان کی والدہ کی بڑی خدمات ہیں, خاص طور پہ خواتین میں, خدا ان کو صحت عطا فرمائے. ان کو میری طرف سے کہیے گا کہ بہت دعا کو ہیں کہ خدا ہماری بزرگ خواتین کو, بزرگ مردوں کو, بچوں کو, بڑوں کو سلامت برقرامت رکھے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب 67 میں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی آئے تھے حج پر. شاہ فیصل کی حکومت تھی. شاہ فیصل نے انہیں دعوت دی کہ جناب آپ آئیے میرے یہاں کھانا کھا لیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم حکمرانوں کے یہاں کھانا نہیں کھاتے, حکمرانوں کے یہاں کھانا نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا سنا دوں یا چھوڑ دوں یہ بات؟ اب موضوع جو بھی ہو اب آئندہ کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بات آ گئی ہے تو کیا کریں گے کہ جناب کہا کہ آپ آئیے. انہوں نے کہا نہیں. شاہ فیصل چالاک تھا بہت, آپ کو پتہ ہے, یعنی کہ سعودی حکمرانوں میں زیادہ زیرک تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے, آپ خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھا دیجیے. ایک وقت کی نماز پڑھا دیجیے خانہ کعبہ. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے نماز پڑھائی. تمام حاجیوں نے, چاہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا, چاہے کوئی پیٹ پہ رکھتا تھا, چاہے کوئی زیر ناف رکھتا تھا, چاہے کوئی ہاتھ کھولتا تھا, سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. جتنے بھی حاجی تھے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, نقشبندی, چکڑالوی, قادری, شیعہ, سنی, جتنے بھی تھے, انہوں نے سب نے ان کے پیچھے آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی کے پیچھے نماز پڑھی. آج سعودی عرب پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں شیعوں کو کافر قرار دیا جائے. تو میں صرف اتنا سے کہوں گا کہ اس زمانے میں تمہارے آباء و اجداد نے ایک شیعہ کے پیچھے نماز پڑھی. اگر شیعہ پڑھانے والا کافر ہے, کیونکہ شیعہ آج کا ہو یا کل کا ہو, آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ کافر تھا جس نے نماز پڑھائی تو آپ کے دادا کی نماز باطل ہو گئی. اگر ان کی نماز باطل ہو گئی تو تمہارا پیدا ہونا باطل ہو جائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز آیت اللہ نے پڑھائی, سب نے پیچھے نماز پڑھی. نماز اس نے پڑھوائی اس لیے تھی کہ اس بہانے میں انہیں اپنے محل میں بلا لوں گا. لہذا اس نے جب نماز پڑھ چکے تو کہا کہ حضور ہمارے کچھ مفتی ہیں جو آپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. یہ فرما رہے تھے اعظم بھائی کہ جب حضرت علامہ غربی صاحب تشریف لاتے ہیں تو سوال جواب کی نشست ہوتی ہے. تو میں تو طالب علم ہوں, انہوں نے میرے ساتھ کوئی نشست نہیں رکھوائی. تو کہا کہ جناب انہوں نے کہا ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں, کچھ مفتی آ جائیں. اب عالم ہیں, جب جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے کبھی سوال کے جواب میں لا نہیں کہا, تو یہ کیسے کہیں گے؟ کہا بسم اللہ. اب بہانے سے وہ لے آیا اپنے محل میں. تو 40 مفتی کرسیوں پہ بیٹھے تھے, ایسے جیسے چوکور کرسیاں لگا کے میٹنگ نہیں ہوتی وزراء کی, مشیروں کی, اکثر کیبنٹ کی میٹنگ دیکھی ہوگی, چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں. تو سب کے آگے مائک لگے ہوئے تھے. یہ بیچ میں بیٹھا تھا شاہ فیصل, ادھر بیٹھا تھا مفتی اعظم سعودی عرب مفتی بن باز. کیا نام تھا؟ بن باز, جو پیدائشی نابینا تھا, آنکھوں
آنکھوں سے نابینا تھا، پیدائش بیچ میں بیٹھے تھے، شاہ فیصل بیٹھا تھا اور ادھر بیٹھے تھے الٹے ہاتھ کی طرف حضرت آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی. تو مائک سب کے آگے لگے ہوئے تھے. اب کیونکہ وہ نابینا تھا اسے پتہ نہیں تھا مائک لگا ہوا ہے. شاہ فیصل نے تعارف کرایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں شیعہ مسلک کے اور اس وقت مجتہد اعظم ہیں ان کے. انہوں نے آج نماز بھی پڑھائی ہے حضرت علامہ محسن الحکیم آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی. اسے پتہ نہیں تھا مائک لگا ہوا ہے. اس نے آہستہ سے کہا کہ ان پہ لعنت ہو. کس نے کہا؟ بتاؤ کس نے کہا؟ بن باز نے. بن باز نے پاس بیٹھنے والے بن باز نے کہا. پھر بتاؤ بن باز. شاباش، مولا سلامت رکھے. جو مجلس کے دائیں بائیں منبر کے بیٹھے ہیں انہیں 4 طبق روشن ہونے چاہیے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہیں. 2 یہ آنکھیں ہیں، 2 دل کی آنکھیں ہیں. دل کی آنکھیں بھی کھول کے بیٹھے ہیں، ظاہری آنکھیں بھی کھول کے بیٹھے ہیں. تو خدا سلامت رکھے. کہا کہ بن باز نے کہہ دیا نعوذ باللہ ان پہ لعنت. مائک لگا ہوا تھا، بہت لعنت کی دور دور تک شور ہو گیا. شاہ فیصل پریشان ہوا کہ میں نے تو مہمان بلایا اور اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مہمان کے سامنے کیسے کیا بات. تو وہ لیپا پوتی کرنے لگا کہ نابینا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. تو آیت اللہ نے کہا نہیں نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا، آپ ان سے پوچھو انہوں نے مجھ پہ لعنت کیوں کی ہے. یہ عالم تھک گئے تو میں مسائل پڑھوں گا. کیا کروں، میرا مزاج ہے، ناراض ہو تو 2 روٹی زیادہ کھائے. بن باز میں ناراض نہیں ہو رہا، اس سے پوچھو کہ تم جو ہے وہ لعن کیوں کی تم نے. اس نے کہا میں نے شیعوں پہ لعن اس لیے کی ہے کہ شیعہ آیات کی تعویل کرتے ہیں، یعنی آیت کی تعویل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، حالانکہ آیت کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سعودی عرب میں بہت سے مصر کے علاقوں میں بہت سے ایسے علاقوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جہاں کہتے ہیں کہ بس آیت پڑھو رٹا لگا کے. آیت کا شان نزول، وجہ نزول، محل نزول، بیان نزول اس کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بھی محل نزول کا پتہ لگائیں گے، وجہ نزول کا پتہ لگائیں گے، جب بھی وجہ نزول کا پتہ لگائیں گے اکثر آیات میں علی ثابت ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں بس آیت کو رٹا لگا کے پڑھو اور اس پہ غور نہیں کرو، تعویل نہیں کرو، اس کی تشریح نہیں کرو. دیر کافی ہو گئی. کہا کہ تشریح نہیں کرو. کہ یہ شیعہ آیت کی تعویل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کافر ہیں، تعویل نہیں کرنی چاہیے. آیت اللہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو دنیا میں نابینا پیدا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا ہی اٹھے گا. آپ کو سلامت رکھے. دیر کافی ہو گئی، میں کیا کروں. جو دنیا میں نابینا پیدا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا اٹھے گا. تو شاہ فیصل کہنے لگا صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے نابینا پیدا کیا اور آخرت میں بھی نابینا، یعنی جنت کی نعمات سے سرفراز نہیں ہوگا. تو علامہ چپ سارا سکتا جیسے اس وقت تھا سکتا کہ جناب کوئی بول نہیں رہا. شاہ فیصل نے پھر کہا، علامہ نے کہا کہ تم جو ہم سے بلوانا چاہتے ہو اسی کو تعویل کرتے ہیں. تم جو بلوانا چاہتے ہو اسی کو تعویل کرتے ہیں اور تعویل کرنے والا لعنتی ہے. لعنتی وہ ہے جو کافر ہے. یہ تمہارے مفتی کے بقول. اب
شاہ فیصل بھی چپ، چاروں طرف سکتا. پھر شاہ فیصل ہی بولا کہ بھائی اس کا حل کیسے نکلے گا؟ آپ نے فرمایا پہلے تو مفتی سے کہو کہ لعنت اپنے اوپر لے. یہ لعنت اپنے اوپر لے یا الفاظ واپس لے تو پھر بتایا جائے گا. تو مفتی بھی پریشان، کیونکہ ہمارے یہاں تو روایت، بلکہ اہل سنت میں بھی یہ روایت ہے کہ جو پیدائشی معذور ہے وہ جب جنت میں جائے گا تو اس کو جو نعمات ملیں گی وہ یہ کہے گا یا اللہ کاش تو نے مجھے دنیا میں کوئی نعمت جسمانی دی ہی نہ ہوتی. یعنی جو اس کو وہاں نعمات ملیں گی. اور جو خدمت کرتے ہیں نا معذوروں کی، جو مائیں مجلس سن رہے ہوں گی، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں یا نابینا ہوتے ہیں، اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کی جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب وہاں اجر ملے گا، یعنی خدمت کرنے والوں کو معصوم فرماتے ہیں، تو وہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ کاش میرے یہاں کوئی سالم ہوتا ہی نہ. یعنی اتنا زیادہ اجر ہے اس کا. تو شاہ فیصل چی بچی ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا کہ تعویل کرنے والا کافر ہے، لعنتی ہے. تو آیت ہے، اب آپ جو بھی بولیں گے وہی تعویل ہوگی. یعنی جملہ کون؟ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. آپ کا سلام رکھ کے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہ الفاظ واپس لے یا لعن اپنے اوپر لے. شاہ فیصل نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو مفتی نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو پھر آیت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے کہ جو دنیا میں نابینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا اٹھایا جائے گا، اس کی تعویل ہمارے چھٹے امام نے فرمائی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے، امام فرماتے ہیں مولا شاہ فیصل اور مفتیان 40 مفتی بیٹھے تھے، ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں، بس اب معذرت ہوں انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے کہ جناب مولا فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں ولایت علی سے نابینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا اٹھایا جائے گا. ٹرسٹی حضرات ہیں، حسن بھائی، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور تمام مومنین مومنات کا کہ جس انداز سے آپ نے سماعت فرمایا. بس بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو. تو دیکھنے کا ذریعہ بھی غائب ہے، بولنے کا ذریعہ بھی غائب ہے، نطق کا ذریعہ بھی غائب ہے. غائب ہی ہے جو کائنات کی بقا کا ضامن ہے. بس اس حد تک موضوع لا سکا میں، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کروں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. میں صرف تشریح نہیں کر رہا، دوہرا دیتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بھاری ذمہ داری کیا ہے. 5 ذمہ داریاں صرف بتا رہا ہوں تاکہ یہ بانیان یہ نہ کہیں کہ مولانا نے موضوع کا حق ادا نہیں کیا، اور نہیں کیا. لیکن پہلی ذمہ داری ہے امام کی معرفت حاصل کرنا. دوسری ذمہ داری ہے امام کے انتظار کرنے والوں میں شامل ہونا. تیسری ذمہ داری ہے امام کی موجودگی کی، صحت کی، سلامتی کی دعا کرنا. چوتھی ذمہ داری ہے امام سے توسل کرنا، امام سے توسل کرنا. اور 5ویں ذمہ داری ہے امام کے انتظار کرنے والوں میں ایسا ہو جیسے ایک درزی کپڑے سی رہا ہے اور دوسرے گاہک کا انتظار کر رہا ہے.
यार और नहीं फरमा रहे। इसकी जो बारीक बात है वो अर्ज कर दूं ताकि किसी हद तक तो बात चली जाए। इंतजार करने वालों का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाके इंतजार करें, अला जल पुकारें और जंगल में चले जाएं। नहीं, दर्जी कपड़े सी रहा है ना, अब किसी के कपड़े सी रहा है, काम भी कर रहा है, रिस्क हलाल भी कमा रहा है और इंतजार भी कर रहा है दूसरे ग्राहक का। इस तरह से अपना काम भी करते रहें और इमाम का इंतजार भी करते रहें। इसका फायदा क्या होगा? बहुत बारीक फायदा है। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, कोई नाराज ना हो। इसका बारीक फायदा क्या है? आप दफ्तर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, फाइलें निकाल रहे हैं अपनी, और जहन में ये है कि इमाम कभी मैं इंतजार करने वालों में हूँ, हो सकता है इमाम का भी ज़हूर हो जाए, हो सकता है अभी ज़हूर हो जाए, और फाइल निकालते निकालते एक 10,000 की रिश्वत वाली फाइल आ गई। एक बहुत ही ये महाहासिल है इन 5 मजलिसों का कि जनाब एक फाइल ऐसी आ गई कि जिसमें थोड़े दिन रोक लेंगे तो 10,000 मिल जाएंगे और साइन कर देंगे तो 10,000 नहीं मिलेंगे। अब वो फाइल आपके पास आ गई, आप रोक रहे हैं कि रोक लेता हूँ 4-5 दिन, तो जब पैसे दे देगा तो साइन कर दूंगा। अचानक जहन में ख्याल आया कि उसके पैसे देते वक्त इमाम आ गए, सलामत रखे, यानी उसकी रिश्वत देते वक्त और मेरे लेते वक्त इमाम तशरीफ ले आए, तो तलवार मुझ पे चलेगी या नहीं? तो इसका मतलब है जो इस तरह से इंतजार करेगा वो गुनाहों से भी बच जाएगा। आपको सलामत रखे। बहुत सारी बातें सुहेल भाई, आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी दे और आपकी जो तकालीफ है उनको दूर फरमाए, आपके बच्चों के, भाइयों के, आइज़ा करबा जितने यहाँ तशरीफ फरमाए, दिल से दुआ है। यकीन जाने हसन भाई, दिल से दुआ है, शाहिद भाई, अजी भाई, दिल से दुआ है आप सबके लिए कि जिस अंदाज से आपने समाअत फरमाया, बस इंतजार करने वाला ऐसा हो कि इमाम भी जहन में हो और रिज़्क़ हलाल भी कमा रहा हो। और अमन फरमाते हैं कि इंतज़ार करें, दुआ मांगें। अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा ने ये बयान फरमाया, क्या करो एक बात सुन लें अपने बेटे से, और कहा कि बेटा दुआ किया करो कि खुदा मौला को सलामत रखे। तो बेटे ने कहा मैं क्या दुआ करूँ, मौला को मेरी सलामती का जरिए यार मैं दुआ करूँ, मेरे दुआ करने से मौला सलामत होंगे। अल्लामा फरमाते हैं हुक्म है छठे इमाम का कि आखिरी दौर के लोग अपने ज़माने के इमाम की सलामती की दुआ करें। गौर कीजिएगा। तो अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं हुक्म है। बेटे ने कहा बाबा हुक्म तो मौला का है, मौला की बात तो मौला ही समझ सकते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। तो अल्लामा ने जो जवाब दिया है, बस मजलिस का आखिरी 2 जुमले सुन ले। मौला फरमाते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम नमाज पढ़ते हो? नमाज? उन्होंने कहा हाँ मौला बाबा मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, आपका बेटा हूँ, खुद भी आलिम था। अल्लामा हिल्ली का बेटा आलिम था। उसने कहा कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप ही से पढ़ा है, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, जमात से पढ़ता हूँ। कहा नहीं मेरे सवाल का जवाब दो, तुम नमाज पढ़ते हो? कहा बाबा। कहा ये बताओ तुम्हारी पेशानी इस लायक है कि उसका सजदा करे? पीछे वाले आमादा नहीं है, सलामत रखे, यही हक होता है। क्या तुम्हारी पेशानी इस लायक है कि उसका सजदा करे? गर्दन झुक गई। क्या नहीं बाबा मैं कहाँ और वो अल्लाह कहाँ, मैं उसे सजदा करूँ? कभी करते हो या नहीं करते? कहा करता तो हूँ। क्यों करते हो जब तुम्हारी पेशानी इस लायक नहीं? यार अब जवाब सुनिएगा मीर साहब। मौला ने और अल्लामा हिल्ली ने जो जवाब दिया है, फरमाते सुनो तुम्हारी पेशानी मेरी पेशानी दुनिया के किसी फर्द की पेशानी 14 के अलावा यार ऐसी नहीं है जो उसे सजदा करे। यार मैं एक जुमला कह दूँ, आपने इस पे खामोशी इख्तियार की इसलिए मुझे दलील देनी पड़ी। अल्लाह जब कभी अपनी मखलूक पर फख्र करता है तो 14 के सजदे की तरफ देखता है। ये भी रिवायत है हदीस कुदसी में
کہ جب اللہ فخر کرتا ہے نا اپنی مخلوق پر تو 14 معصومین کے سجدوں کو دیکھتا ہے کہ انہیں میں نے اتنا بلند بنایا اور یہ پھر میرا سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ فخر کرتا ہے ان کے سجدوں پر. بہت روایتیں عجیب عجیب ہیں. مولا حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو رہی تھی تو ملک الموت نے روح نہیں نکالی، خود اللہ نے نکالی. یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے. کیا تھا کہ وہ سجدہ ایسا تھا. تو سجدے 14 کے اور ہیں، میرے اور آپ کے اور ہیں. یہ بہت چیپٹر ہے، بہت بڑا. علامہ ہلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمہاری پیشانی اس لائق ہے کہ تم 14 کو سجدہ، تم اللہ کو سجدہ کرو. نہیں بابا، اب پھر کیوں کرتے ہو؟ اب آخری جملہ سن لے. اب تھک گیا، میں بھی تھک گیا، میں جملہ کر رہا ہوں. علامہ فرماتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ کہ بابا اس لیے سجدہ کرتا ہوں اللہ کو کہ حق کے ربوبیت ادا ہو جائے. پھر دوہرا رہا ہوں میں، حضرات جو بات نہیں فالو کر رہے، میں اللہ کو اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ حق کے ربوبیت ادا کر دوں. یعنی صرف وہ مجھے اپنی رعیت میں مان لے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اس لائق نہیں ہوں کہ اسے سجدہ کروں، لیکن بس وہ مجھے اپنا بندہ سمجھ لے، اس لیے سجدہ کرتا ہوں. اب علامہ کا جواب سنیے گا. فرماتے ہیں مولا کو بھی تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ حق کے رعیت ادا ہو جائے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سلامت رکھے. بڑی بات آپ سب کا آنا قبول فرمائے. واحد بی بی ہیں حضرت زینب عالیہ. مسائل میں جلدی نہیں کروں گا جو دور دور سے رونے آئے ہیں. اور دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ترقی چاہیے، مسائل کا حل چاہیے. تو جب گریہ غلط ہو رہا ہو نا تو اپنے دل کی دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت بیوی کی نگاہ ہوتی ہے اور بیوی کسی کے حق کو نہیں رکھتی. سنیے گا، واحد بیوی ہیں جناب زینب عالیہ، جنہوں نے اپنی قربانی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. جب کوفے کے بازار میں کوٹھوں پر سوار ہوتی تھی بیویاں اور وہ ایک دوسرے سے کہتی تھی اس ننھے سے سر کی ماں کون ہو؟ تو کوئی اشارہ کر کے کہہ دیتی تھی کہ یہ جو رباب ہے یہ اس علی اصغر کی ماں ہے. تو بیویاں کوٹھوں پہ سوار کہا کرتی تھی کہ یہ ماں مر کیوں نہیں گئی کہ جس کا علی اصغر جیسا بیٹا. جب سروں پر نگاہیں کرتی تھی راہ کوفہ اور شام میں گھروں پر سوار بیویاں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتی تھی یہ سر کس کا ہوگا؟ یہ جو کڑیل جوان ہے کہ جس کے چہرے کا نور آسمان کو پہنچ رہا ہے، یہ کس کا لال ہوگا؟ تو کوئی اشارہ کر کے کہتی تھی بی بی وہ جو لیلا موجود ہے یہ اس کی ماں ہے. عزیزارو، لیکن جب کوئی اون محمد کی طرف دیکھتا رہا تو بی بی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ زینب عالیہ ان کی ماں ہے. تو جناب زینب رخ دوسری طرف کر لیتے تھے کہ نہیں میں نے تو قربانی دے دی، یہ اب حسین پر قربان ہے، یہ حسین کے غلام ہیں. عزیزارو، کبھی بھی شہادت کے وقت سے لے کر اور مدینے واپس آنے تک جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، میں نے شاید اس قدم گاہ کے عشرے میں یا اس خمسے میں یا بیچ کی مجالس میں علی بہلس وغیرہ میں اتنے مسائل کبھی نہیں پڑھے ہوں گے جتنے آج میں اس مجلس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ دور دور سے رونے آئے ہیں، عزیزارو، بیوی نے کبھی اون محمد کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ ہم نے تو میں نے تو قربان کر دیا. لیکن عزیزارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے مدینہ کربلا آیا، کربلا سے مدینے آیا اور جب مدینے پہنچا، عزیزارو جنت البقیع میں یہ بیویاں گریہ فرما رہی تھی. تو جنت البقیع کے دروازے پر جناب زینب کھڑے ہو کر کبھی دائیں دیکھ رہی تھی کبھی بائیں دیکھ رہی تھی. سنیے عزیزارو، اتنے میں جناب سید سجاد آگے بڑھے
پھوپھی اماں کیا سوچ رہی ہیں، پھوپھی اماں کیا سوچ رہی ہیں، کیا دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں. تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد سوچ یہ رہی ہوں کہ اپنی ماں زہرا کے گھر جاؤں یا میں اپنے شوہر عبداللہ کے گھر جاؤں. سنیے گا جو رونے آئے ہیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو جناب سید سجاد گریہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں پھوپھی اماں بہتر ہے پہلے آپ اپنی ماں کے گھر جائیں، اس لیے کہ سغرا انتظار کر رہی ہے. سغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ سغرا آپ سے کربلا کا حال سننا چاہتی ہے. عزادارو جناب سید سجاد کے مشورے پر جناب زینب عالیہ پہلے اپنی ماں کے گھر آئیں. جیسے گھر میں داخل ہوئیں سغرا نے آگے بڑھ کے پوچھا پھوپھی اماں مجھے میرے بھائی علی اکبر کا سنا ہے، میرا بھائی علی اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ سغرا میں تمہیں لینے آؤں گا. اجرکم اللہ خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. عزادارو جب 3 دن گزر گئے سنیے گا جو رونے آئے ہیں جب 3 دن گزر گئے ادھر جناب عبداللہ بیمار تھے عصا کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچے مولا سجاد کو دیکھا پہچان نہ پائے سجاد کون ہے. عزادارو مولا سجاد کو دوسروں سے پوچھا کہ اس میں علی کا بیٹا حسین کا بیٹا علی کون سا ہے. عزادارو جب آگے بڑھے مولا سجاد کو سب سے پہلے مولا حسین کا پرسہ لیا، علی اکبر کا پرسہ لیا. عزادارو سنیے گا میں جلدی نہیں کروں گا مسائل میں جو دور دور سے رونے آئے ہیں سب کا پرسہ لیا اور پرسہ دینے کے بعد جناب عبداللہ زمین پر بیٹھے اور کہا اے سید سجاد اگر ناراض نہ ہو تو میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا سجاد کی آنکھوں میں آنسو کہا کہ ہاں چچا عبداللہ بیان کیجئے. جناب عبداللہ کہتے ہیں اے سید سجاد صرف اتنا بتاؤ تمہاری پھوپھی زینب میرے اولا محمد سے راضی بھی ہے یا نہ؟ میرے اولا محمد سے تمہاری پھوپھی راضی بھی ہے یا ناراض؟ عزادارو یہ سننا تھا. مولا سجاد کا گریہ بلند ہوا کہا کہ چچا عبداللہ جب پھوپھی گھر آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا. عزادارو جناب عبداللہ نے آہستہ سے کہا اے سید سجاد اگر تمہاری پھوپھی چاہیں تو کچھ دیر کے لیے گھر آئیں میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. عزادارو سنیں گے ادھر جناب سجاد آئے اور آخر کا پھوپھی اماں چچا عبداللہ آپ کو یاد کرتے ہیں لہذا آپ اپنے گھر جائیے اور جناب عبداللہ سے ملیے. جناب زینب کی 2 بیٹیاں بھی تھی، ایک کا نام فاطمہ تھا ایک کا نام ام کلثوم تھا اور کمسن بچیاں تھی. سنیے گا عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی ماں کی چادر درست کی. بہت سخت مصائب ہیں جن کو اللہ نے بہنیں عطا کی ہیں وہ یہ مصائب سمجھیں گے. عزادارو جناب زینب نے ایک مرتبہ چادر درست کی اور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلی اور جیسے ہی اپنے ماں کے دروازے پر ابھی اندر تھی دروازے سے باہر نہ نکلی تھی کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور جناب نے رونا شروع کیا. مولا سجاد آگے بڑھے کہا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی
اجرکم